نبی نے فرمایا کہ کون ہے جو آج تعاون کرے گا غزوہ تبوک میں لڑنے کے لیے اپنے گھر سے سامان لائے گا اللہ اس کو جنت دے گا. سب لوگ آگے بڑھنے لگے. نیک کام تھا, جلدی کرو جلدی کرو. حضرت عمر فاروق نے سوچا آج میں اتنا مال لاؤں گا کہ آج ہی موقع ہے ابو بکر صدیق سے جو کبھی میں نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پایا, آج میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا. آج موقع ہے اپنے آپ کو اس نیک کام میں آگے بڑھانے کا. حضرت عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچ رہے تھے کہ میرا مال ابو بکر کے مال سے زیادہ ہے, اس لیے آج اللہ کے رسول خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ عمر تم نے تو واقعی بہت بڑا کام کیا ہے. جب یہ دونوں صحابی نبی کے سامنے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں. کہا سارا مال لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ سنیے, گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی گھر میں کیا چھوڑوں گا, گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں, کوئی چیز گھر میں باقی نہیں ہے, جو کچھ بھی تھا سب لے آیا. حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ اے عمر تم کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یہ سارا مال جو آپ دیکھ رہے ہیں. فرمایا پھر گھر میں کیا چھوڑا ہے تم نے؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا جتنا مال لایا ہوں اتنا ہی میں نے گھر میں بھی چھوڑا ہے, یعنی میں نے اپنے گھر کے مال کے 2 حصے کیے, ایک حصہ گھر پہ چھوڑا, ایک حصہ لے آیا ہوں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا سارا مال لے آیا, گھر میں نے کچھ نہیں چھوڑا, اگر چھوڑا تو صرف اللہ کا نام باقی چھوڑا ہے, صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑا ہے. اتنا سننا تھا حضرت عمر فاروق ڈیگے مار مار کے رونے لگے, آنکھوں میں آنسو بھر آئے, زور زور سے روتے ہوئے کہنے لگے اے ابو بکر آج تو تم اپنے گھر کا سارا مال لائے, گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, آج ہی تو میں نے سوچا تھا کہ میں نیکیوں میں آپ سے آگے نکل جاؤں گا, آج میں اپنے گھر میں اتنا مال لاؤں گا اپنے گھر سے کہ میرا مال سب سے زیادہ ہوگا, لیکن تمہارا کم مال بھی سب سے زیادہ ہے کیونکہ آپ نے تو اپنے گھر میں کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, اور میرا مال آپ سے زیادہ ہونے کے باوجود بھی کم ہے کیونکہ آدھا مال میں نے گھر میں چھوڑا ہے. آئے صحابہ, آئے اللہ کے نبی, میں کبھی بھی پوری زندگی میں کتنا بھی نیک عمل کر لوں لیکن آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں نکل سکتا, میں کبھی زندگی میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. ابو بکر صدیق کی نیکی رہے گی, ہم کبھی اس سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. ساریو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین, نیک کام کرنے میں اپنے رب کی مغفرت کو طلب کرنے میں تم جلدی کرو, لب کو دوڑو, جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو. عرضها السماوات والارض, جنت کی پیمائش, اس جنت کی لمبائی و چوڑائی, اس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے, اس جنت کو حاصل کرو. یہ کون سا گھر ہے تمہارا 1200 اسکوائر فٹ, 1500 اسکوائر فٹ, زیادہ سے زیادہ 2000 اسکوائر فٹ, بہت بڑا گھر ہوگا تو 5000 اسکوائر فٹ. اس گھر کے لیے تم اپنی پوری کی پوری زندگی داؤں پہ لگا دیتے ہو. اللہ کہہ رہا نیک عمل میں جلدی کرو, ہم اتنی بڑی جنت تمہیں دیں گے جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, جس کے چھوڑ کا پتہ نہیں ہے, جس کی انتہا کا پتہ نہیں ہے. جنت میں سب سے کم جگہ جس جنتی کو ملے گی جانتے ہو, جس جنتی کو ملے گی وہ بھی کتنی بڑی ہوگی. ارے دنیا میں کوئی ایسا تو ہوگا جس میں سب سے کم نیک عمل کیے ہوں گے اور جس میں سب سے کم نیکیاں کی ہوں گی, اور اس کو بھی جب اللہ جنت دے گا تو سب سے کم نیک عمل کرنے والے کو جب جنت ملے گی تو اس کو جنت میں سب سے کم جگہ ملے گی, لیکن وہ سب سے کم جگہ بھی کتنی ہوگی. بخاری اور مسلم کی روایت پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا جنت میں سب سے کم جگہ جس جنتی کو
ملے گی وہ جگہ بھی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ ایک طرف اپنے مکان سے گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرے، اس کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اور 100 سال کے بعد جہاں رکے گا وہاں تک اس کی جگہ ہوگی۔ یہ جنتی کی سب سے کم نیک عمل کرنے والے جنتی کی سب سے چھوٹی جگہ ہوگی۔ اب سوچو اس سے بڑی جگہ کس کو کتنی ملے گی اس کے لیے۔ اور ان حوروں کو تلاش کرو، ان کو پانے کی کوشش کرو جن کی پنڈلی 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود بھی 70,000 کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کی پنڈلی نہیں، پنڈلی کے اندر جو ہڈی ہے، یہ ہڈی، اس ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ گودا بھی نظر آ رہا ہوگا، اتنی خوبصورتی ہوگی۔ ان کے پیچھے پھرتے ہو جو ناک نکال دے تو دیکھنے کی شکل نہ طبیعت نہ ہو، ان کے پیچھے آپ پھر کے اپنی زندگی برباد کرتے ہو اور اپنی عبادتیں ترک کرتے ہو، رات رات بھر اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر دین خراب کرتے ہو، جن کو اگر منہ سے بلغم آ جائے تو آپ ان کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہ کریں۔ ایسی جلسہ میں نے کہا تھا نا کل، شاید کل ہی کہا تھا میں نے، سوچو میلے لگتے ہیں، آپ کے ادھر بھی میلہ لگا ہے، سب سے پہلے جلسے کرانے والوں کو میلوں پر پابندی لگانی چاہیے۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ جلسوں کے نام پر فتنہ ہے یہ۔ اس میں ہمارے مرد اور عورتوں کی جو لڑکے اور لڑکیوں کی جو بھیڑیں ہوتی ہیں وہ جلسے کے اثرات کو بالکل ختم کر رہی ہیں۔ جلسہ کمیٹی کے لوگوں طے کر لو، جب بھی آپ جلسہ کراؤ گے میلے کا انتظام نہیں کرو گے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے، یہ حالت۔ میں کتا بھی بولوں گا، میں کتیا بھی بولوں گا، جس کو سننا ہے سنیں، جس کو نہیں سننا بھاگے یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے بھی کہا اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ہم وہی زبان بول رہے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا ہے کہ دنیا ایک سڑی ہوئی لاش ہے، دنیا ان الدنیا جیفۃ المیت، ایک سڑی ہوئی اور گندی لاش ہے، وہ طالبھا کلاب، اور اس دنیا کو چاہنے والے، اس دنیا کے پیچھے پڑنے والے کتے ہیں، کتے جو اس مردہ لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ ہم وہی زبان بول رہے ہیں۔ اگر آپ کو برداشت نہیں ہے بھاگ جائیے، جائیے، میں بولتا ہوں جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگتے ہیں وہی حال ہوتا ہے ان جلسوں میں۔ ان دکانوں میں ایک لڑکی کے پیچھے 10 لڑکے لگے رہتے ہیں۔ ان جلسوں پر میں دکانوں پر اور میلوں پر پابندی لگائیے، یہ جلسوں کے اثرات کو ختم کر رہی ہے، دینی ماحول کو ختم کر رہی ہے۔ بمبئی اور ابھی ہم جے پور میں پرسوں یہ آپ کے 20 تاریخ کے 21 تاریخ کے جلسے میں 20 کے میں جے پور میں تھا، 9:45 پہ جلسہ ختم ہو گیا، کوئی دکان نہیں، شہر ہے، غور کرو، راجستھان کا کیپٹل ہے، میں پروگرام کر کے آیا ہوں، ایک دکان کا انتظام نہیں ہوتا ہے، آپ سے 4 گنا زیادہ بھیڑ تھی وہاں پر جے پور کی سرزمین پر۔ کیا ان کے جلسے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ ہریانہ میں جلسے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ مہاراشٹر میں جلسے نہیں ہوتے ہیں کیا؟ کہاں دکانیں لگائی جاتی ہیں، کہاں میلے لگتے ہیں؟ آپ کو ایک رات کا جلسہ کرنے کے لیے میلہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اور میلہ اگر لگاتے ہی ہیں تو پھر لڑکے اور لڑکیوں پر پابندیاں کیا نہیں لگاتے ہیں آپ؟ کیوں ایک ہی دکان پر لڑکے اور لڑکیاں دونوں جاتے ہیں؟ جلسے میں تو آپ الگ انتظام کیے ہوئے ہیں عورتوں کا بیٹھنے کا۔ بھائی جب جلسوں میں آپ الگ انتظام کر سکتے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے آپ الگ دکانوں کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ؟ وہاں آپ مخلوط کریں گے، لڑکے لڑکیاں مل کے سامان خریدیں، اور جلسے میں آپ لڑکے اور لڑکیوں کا، عورتوں اور مردوں کا انتظام الگ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بازاروں میں الگ نہیں کر سکتے ہیں تو جلسوں میں پھر آپ الگ کیوں کرتے ہیں؟ صاحب جلسہ دینی ہے، جلسہ دینی ہے تو دین کے نام پر پھر آپ لوگوں کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ پھر آپ یہ षڑینتر کیوں رچ رہے ہیں؟ دیکھیے آپ بیٹھے ہیں،
جب ہم آئے تھے تو سب ابھی مارکیٹ میں تھے اور دوڑ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا یہاں کوئی مولوی قرآن و حدیث سنا ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں شاید کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور نوٹنکی چل رہی ہے، اس لیے سب مارکیٹوں میں گھوم رہے تھے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں پر پابندی لگنی چاہیے۔ غزوہ تبوک میں دیکھیے حضرت عمر فاروق چیخ پڑے کہ میں ابو بکر صدیق سے کبھی نیکی میں آگے نہیں نکل پاؤں گا، کبھی نیکی میں آگے نہیں نکل پاؤں گا۔ ایک بار عمر فاروق سودے بازی پر اتر آئے، سودا بازی سمجھتے ہیں نا، سودے بازی، اے ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو، سودا کرنے لگے، میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو اور اپنی ایک دن کی وہ نیکی جس دن آپ غار ثور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کا نبی اکرم کا سر آپ کی ران پر تھا اور آپ اپنے انگوٹھے سے ایک سوراخ کو بند کیے ہوئے تھے اور ایک بچھو آپ کے پیر میں کاٹ رہا تھا، ڈنڈ مار رہا تھا، لیکن آپ اپنا پیر اس لیے نہیں ہلا رہے تھے، اس میں جنبش حرکت اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ اگر پیر ہلاؤں گا تو نبی اکرم کی نیند میں ڈسٹرب ہو جائے گا، نبی اکرم کی آنکھ کھل جائے گی، اس لیے آپ نے اپنے پیر کو انگوٹھے کو بچھو سے کٹوانا گوارا کر لیا لیکن پیر ہلانا گوارا نہیں کیا۔ اس دن کی جو نیکی آپ کی تھی وہ ایک دن کی نیکی مجھے دے دیجئے اور اس ایک دن کی نیکی کے بدلے میں میری زندگی بھر کی عبادتیں، میری زندگی بھر کی نیکیاں لے لیجئے۔ اے ابو بکر، آپ کی اس ایک دن کی نیکی میری زندگی بھر کی عبادتوں سے، میری زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے، آپ کی ایک کی نیکی میری زندگی بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ سودے بازی کرنے لگے تھے حضرت عمر فاروق، لیکن ایسا تو جائز ہی نہیں ہے اسلام میں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، تم اپنی نیکیاں مجھے دے دو، اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا، شوہر کا بوجھ بیوی نہیں اٹھائے گی، بیوی کا بوجھ شوہر نہیں اٹھائے گا، بھائی کا بوجھ بہن نہیں اٹھائے گی، بہن کا بوجھ بھائی نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے بوجھ اٹھائیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب کو اپنے اپنے اعمال دکھانے ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ میرے بھائیوں،